میں مجبور ہو گیا ہوں اس لیے بولنے پہ تعجب ہوتا ہے مجھے اس بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب کے خطا اجتہادی کا قول کرنے پہ کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے. اب اس پہ کیا کہا جائے؟ یعنی یہ ظلم نہیں ہے، ظلم عظیم نہیں ہے، دلائل بے حساب ختم ہونے میں نہیں ہے. جو ننگی زبان استعمال کی جا رہی ہے اب تو حالت یہ ہے کہ سوائے لعنت، کفر، ملعون، کافر اس سے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. اور اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے کہ ایک عالم دین جس کا سابقہ ٹریک ریکارڈ گواہ ہے کہ اس عالم دین نے ہمیشہ دین متین پہ اپنا نقطہ نظر بڑے دھڑلے کے ساتھ دلائل کی دنیا میں بڑے مہذب انداز سے، اب بھی میں حیران ہوں کہ اتنی ننگی گالیاں ڈاکٹر صاحب کو نکل رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے جواب دے رہے ہیں، کوئی بازاری زبان استعمال نہیں کر. یہ ان کا حوصلہ ہے. ڈاکٹر صاحب جس راہ کے مسافر بنے ہیں نا، یہ تو عظیمت والے لوگوں کا کام ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ جو جملہ تھا اس کے اندر اللہ کی ایک حکمت یہ تھی کہ رافضی جو مدتوں سے تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اندر بغض چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو نہ صرف وہ رافضی ننگے ہو گئے ہیں بلکہ اہل سنت کی صفوں میں چھپے نیم رافضی بھی ننگے ہو گئے ہیں. اب پوری سنیت کو پتا چل گیا ہے کہ پکے ٹھکے سچے سچے سنی کون سے ہیں. اور اس وقت جن لوگوں کو بڑے ہونے کے ناطے بڑوں والا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ان میں سے کچھ کو تو ڈاکٹر صاحب سے ذاتی تحفظات تھے اور کچھ مصلحت کا شکار ہو گئے، اور کچھ بڑے جو تھے وہ خود بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. ان کی حرکتوں سے علماء بھی بدنام ہو رہے ہیں، دین بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ بدنام ہو رہا ہے. پہلو تسی آندے رہے ہو میرے کو پیسے لے کے حجامت بنوا لے، ہن پیسے مک گئے جی آپ حجامت بنان ٹر گئے ہو. وہ ویلا یاد کرو جدوں تسی بیٹھے ہوندے سو تے نعرہ لگدا سی سنیوں کا شہنشاہ، تے اگے تسی آپ ہی بول لے. ہن نعرہ کی پہ لگدا ہے سنیوں کا شہنشاہ، وہ بے حجامتا شاہ. تماشا بن گیا جن جیا نہ منہ نہ متھا تے جن بھاو لتھا. چربی کٹا کے آئے ہو نال دماغ بھی کٹا آئے ہو. دماغ دی تھان تے بھوسا بھروا ہے، تانوں پتہ ہی نہیں لگدا پیا اینی مت ماری گئی ہے. تواڈے نال بیٹھا بولی کتا تانوں کہڑے پاسے لے کے ٹر پیا. میرا موقف یہ ہے جتنی پیچیدگی بنائی گئی ہے صرف جذباتی لوگوں نے بنائی. آپ کیوں ایک چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو دائرہ اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں؟ بڑی گدیوں کے سجادہ نشینوں پر بھی صحبت اثر کرتی ہے. اب کبھی انہیں جا کے ملیں آج کل وہ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں. میں انشاءاللہ تعالی چلوں گا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے پاس بھی، میں مفتی اشرف القادر مولانا سعید قمر سیالوی صاحب کے پاس بھی چلوں. لاہور میں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا قصور بتا دو. علماء کھڑے مجھے بتائے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا قصور کیا بتائے. میں جا رہا ہوں لاہور، تاریخ نہیں بتاؤں گا، جا رہا ہوں لاہور میں. روک سکو تو اہل سنت کو دیوار سے لگانا بند کر دو. جاگو سنیا جاگو. علامہ ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی نے کیا جملہ کہا حدیث پڑھاتے ہوئے؟ انہوں نے کہا جہاں حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لیا حدیث میں، ترجمہ کرتے ہوئے بولیے سنیے. آج میں ان کمینے پیروں کو کیا کہوں جب برطانیہ سے پاؤنڈ لے کے، لندن سے خیرات لے کے مداری پاکستان میں لگانے آئے ہیں. ہم مداری لگنے نہیں دیں گے. آصف اشرف جلالی صاحب بچہ جانتا ہے. اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. آزمائش میں اس وقت اللہ ان کا بول بالا فرے. آصف
یہ یاد رکھنا اہل بیت کو ایسے جھوٹے سہاروں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم انہیں محفوظ سے شاید معصوم کریں گے تو پھر ہی ان کی شان بڑھے گی. پھر تو کیوں ایسے جھوٹے سہارے ڈھونڈ رہا ہے ان کی شان بڑھا؟ ان کو ایسے جھوٹے سہاروں کی نہیں ہے ضرورت. یہ نہ ڈنڈیاں ماریں, یہ ادھر سے ادھر والا معاملہ نہ کریں. اور اگر کوئی کہتا ہے جی میں محبت میں کر رہا ہوں تو پھر میں پوچھتا ہوں اس کا مطلب ہے پیچھے پھر کسی کو محبت نہیں تھی؟ بزرگوں سے پاک کو محبت نہیں تھی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو محبت نہیں تھی؟ حضرت مجدد الفسانی کو محبت نہیں تھی؟ انہوں نے تو نہیں معصوم کہا, انہوں نے تو محفوظ ہی کہا ہے. جہاں بولنا چاہیے وہاں سوئے پڑے ہیں ہم سارے. آصف جلالی سے ہمارا ہزارہ اختلاف ہو, مانتا ہوں وہ قبر پرستوں کے وکیل ہیں, ہمارے عقیدے کے مسئلے پر ان سے بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن آج وہ جیل کی سلاخوں میں بند ہے. آصف جلالی کا گناہ کیا ہے, جرم کیا ہے, کس جرم میں اسے جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا؟ صرف یہی کہ اس نے یہ کہا تھا اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر انبیاء کی جماعت کے بعد کوئی معصوم نہیں. فاطمۃ الزہرا خاتون جنت ہے, فاطمۃ الزہرا رسول کی لخت جگر ہے, فاطمۃ الزہرا علی کی زوجہ ہے, فاطمۃ الزہرا ہمارے دلوں میں اس کی محبت ایسے دوڑ رہی ہے جیسے روح جسم میں دوڑتی ہے.